السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ 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 أشهد أن لا إله إلا الله اشهد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله اشهد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن محمدا رسول الله محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. أشهد أن محمدا رسول الله محمد رسول اللہ. بسم اللہ. حي على الصلاة لا حول ولا قوة حي الا على الصلاة الحمد للہ. لا حول ولا قوة الا باللہ. حي على الفلاح لا حول ولا قوة الا باللہ. حي على الفلاح لا حول ولا قوة الا باللہ. الله أكبر الله أكبر اللہ اکبر لا اللہ إله اکبر. إلا الله لا الہ الا اللہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا. صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلی اللہ. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة محمودا. الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے جڑیاں آسمان تو کتاباں اتاریاں تے انبیاء علیہ السلام جڑا دین لے کے آئے، او دا ایک لفظ اگر خلاصہ بیان کرنا چاہیے تو امر ربی بالقسط. قسط دا لفظ ہے قاف دو نقطہ سوا سین اور تے توئے. رب دا حکم صرف ہے کہ تسی قسط نو قائم کرو، انصاف نو قائم کرو، عدل نو قائم کرو. صرف مقصد ہے پیغمبراں دی ساری دعوت اور تعلیم دا کہ دنیا چ عدل دا نظام قائم ہونا چاہیے. عدل ظاہر بات ہے میزان نہ قائم ہونا، ترازو. اسی بازار کوئی شاید چاہنے بھی ایک تولو ان کنی ہے، اگر وہ ترازو چی چول ہے وہ صحیح نہیں، وہ جڑی زبان ہے اتنے
سوئی ادھر ادھر ہوئی ہے تو کم ہو جاتا خراب، صحیح وزن نہیں دس سکتی۔ اس تو قرآن اور سنت بالکل میزان ہے، ترازو ہے، حق اور باطل نو واضح کر دے، مگر یہ جڑی زبان ہے یہ سوئی وہ صحیح فہم ہے۔ اگر صحیح آدمی نہیں سمجھتا تو وہ قرآن کئیاں دی گمراہی کا باعث بن جاتا، اور یہ سنت رسول علیہ السلام کئیاں نو لے ڈبدی ہے۔ ہندی آیت ہی ہے جڑی پیش کرتے حدیث رسول کا حوالہ دے، مگر وہ مراد غلط سمجھ جاندے، ایسا غلط سمجھتے جہاں تھوڑا نقصان نہیں ہوتا، بہت زیادہ بربادی ہوتی۔ اج میرے خطبے کا موضوع ایک حدیث پاک ہے جڑی عام لوگوں کی زبانہ چلتے، کئی چنگے بھلے بندیاں بھی سنیا کہ اس حدیث کا حوالہ دیں تو پہلے دور بھی دتا گیا تو اس حدیث پاروں کم بڑا خراب ہوا، بہت نقصان ہویا اس امت کا۔ صرف ایک گل نہیں صحیح سمجھی گئی، ترازو اپنی صحیح جگہ تے نہیں رہا، ہل گیا۔ لفظ حضور پاک علیہ السلام دے مگر دے مفہوم دی تبدیلی نے بہت حرج کیتا۔ اے صحیح بخاری ہے الجزء الثالث عشر ہے فتح الباری دا، اور بیان ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام باب ذلفق المسلمان بسیف احما، مسلمان دو تلواراں لے کے آمنے سامنے آ جان تے ہر بندہ دا یار کیا جہاد کی کردے پھردے دوویں دوست ہی کلمہ کو جو تلواراں لے کے آمنے سامنے آ جاندے، مارن والا بھی دوست ہی مرن والا بھی دوست ہی۔ ان پہلے زمانے جی بڑا غلط استعمال کیتا اور اچھے پلے بندیاں نے کیتا، کوئی وہ برے نہیں سی نہ انہوں کی نیتاں خراب سی، چنگے پلے سی، مگر غلط سمجھ کے وہ اس طرح مسلمانوں کی لڑائی تو پرا ہو کے بہ گئے، دخل نہ دیتا، اور انہوں نے دخل نہ دینا وہ بڑے بندے سرکردہ سی چوٹی، امت کا بھی بہت بڑا طبقہ غیر جانبدار ہو گیا۔ جب ایڈے ایڈے نیک بندے آتے یارے تلواراں لے کے سامنے آمنے آنے دوویں دوستی ہے، اسی اس کام سے نہیں آنا۔ عبداللہ بن عمر جیسے، سعد بن ابی وقاص جیسے، محمد بن کوئی چھوٹے دے بندے پہاڑ ہے علم دے، بچ نہ بڑے، کام ٹھپیا نہ بھی اس اگ نوں بجائیے کنارے تے بہ گئے کہ اسی بھی اس فتنے شریک ہونا۔ حدیث نوں سہارا بنا لیا کہ مسلمان تلواراں لے کے آمنے سامنے آن تے دوویں گروہ دوستی۔ اس باب 7083 نمبر ہے صحیح بخاری کی اس روایت جتے نمبر لگی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماؤں دے خرجت بسلاحی لیالی الفتنہ، کہ جدو یہ جنگ آپس مسلمانوں کی چل گئی حضرت علی رضی اللہ عنہ زمانے کہ میں بھی اپنے ہتھیار لے کے نکلیا کہ مدد کراں۔ فاستقبلنی ابو بکرہ، تو حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ملے، نفع ابن الحارث ابو بکر فقار آیا نا تری اے بڑے لوگ بردے اب یار کنوں شہیدان دے کی آندے حضور نے چاہ کیا؟ میں نے پوچھا اب تو کدھر چلیا؟ کل تورید نصرت ابن ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کیا میرا ارادہ ہے کہ رسول اللہ دے چچا زاد بھائی دی امداد کراں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال ہواں انہاں دی مدد کراں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آکھا یار آرام نہ بہ جا، اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا اذا تواجہ المسلمان بسیفہما، کہ جدوں دو مسلمان تلواراں لے کے آمنے سامنے آ جاندے نا فکلاہما من اہل النار، اور دونوں دوست ہی۔ قیل فہذا القاتل، لوگوں نے آکھا قتل کرنے والا تو سمجھ آئی بھی دوزخ سے، فما بال المقتول جڑا ماریا گیا وہ کیوں دوزخ سے؟ قال ان اراد قتل صاحب، فرمایا وہ بھی اپنے ساتھی نے مارنا ہی چاہتا سی، ارادہ تو بھی پکا سی، ایک دا ہی کام چلنا سی نا، ایک دا دار لگ گیا دوجے نے، نیتا دوانیاں خراب سی۔ اس حدیث پاک پاروں حسن بصری کہیں کہ میں بھی بہ گیا، ابو بکر آگے بیٹھے سی، میں بھی پھر حضرت علی دی مدد کوئی نہیں کی تھی، بہ گیا۔ اے تمہارے سامنے لاہور دی شاہی مسجد دے وچ ہی قبر ہے مولانا غلام قادر پیروی، انگریزی دور سے خطیب اتھے دے، اور اسلام دیا کتاباں لکھیاں، ذہن بریلوی سی، اسلام کی پہلی کتاب، دوسری مولانا رحیم بخش لاہوری رحمۃ اللہ علیہ بھی لکھیاں، اور اہل حدیث ذہن دے سی، انہوں نے اپنے رنگ سے لکھی۔ ایک حصہ جدا جو لکھ دے کہ امام بخاری دے لانتی اور خارجی ہون دی یہی کافی دلیل ہے، انہیں حدیث علی تے اور حضرت عائشہ معاویہ کی چشمہ کی تھی، اے حدیث کا حوالہ دے کے انہیں آخیا اے مسلمان ہے گا امام بخاری، جنہیں آ حدیث چک کے آندا ابو بکرہ نے لاتی سے حضرت علی اور ساتھیاں تھے تلواراں لے کے جڑے آمنے سامنے آتے ہیں یہ دوست ہی، بظاہر گل ٹھیک ہے بھی یہ حدیث اتنے پڑھن کا موقع سی، ایڈے ایڈے بندے آمنے سامنے تسی انہوں دوست ہی پہ بنا،
یہ کتاب ہے جہاں خارجی ہونا امام بخاری کا، یہ بھی اور بھی کچھ روایتیں دیتیاں، یہ دسدیاں نہیں میرا ذہن کی سی امام بخاری، کہہو جی حدیثاں چک کے ایڈے نے صحابہ سے لاتیاں، لڑن والے کون سی؟ امام بخاری انہوں کے پیروں کی خاک بھی نہیں، علی لڑ رہا ادھر حضرت ام المومنین عائشہ ہے، ادھر حضرت معاویہ، اتنے حدیث لاتی۔ اے میں آخیا جدو سوئی ہل جاتی نا کنڈے کی تو وزن نہیں پھر وہ صحیح دینا، کنڈا وہی ہوں نہیں صحیح انہیں وزن دینا، کچھ کا کچھ دسنا، جدوں غلط سمجھو گے کسی حدیث پاک نو ایدا ہی فطور پینا۔ ہوں بھی کئی لوگ اسے تو نا دینی معاملات ساتھ دین تو آتے نہیں جی مسلمانوں کی گل تو اِسی نہیں آنا، کہڑا شہید ہے کہڑا نہیں شہید، انہاں وڈیاں بھی یہ پٹھا بٹھایا کہ اگر وہ ایڈے ایڈے وڈے بندے نال کھڑے ہو جاتے حضرت علی دے تو فتنہ اسے بھی مک جانا۔ تھوڑا جہا رکھنا پیا سی، امیر المومنین مضبوط کر دے، حکومت اسلامی پکی رہ جاتی، آرام نہ بہ گئے بھی اسی نہیں اس لڑائی چاہوں، سارا کوئی یہ دخل نہیں، یہ مسلمانوں کی لڑائی ہے، حضور نے آخیا جڑے یہ کرن گے وہ دوزخی۔ ادا ہی دوجی جگہ چیتوں ود کے آخیا کہ لوگ جن نا اس طرح نے سامنے آتے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی خطبہ حجۃ الوداع کہ لا ترجو بعدی کفارن، میرے بعد کافر نہ ہو جائے، وہ بھی راوی ہے وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، آپ نے کہا لا ترجو بعدی کفارن یضرب بعضکم رقاب بعض، میرے پچھوں کافر نہ ہو جائے اور ایک دوسرے کی گردناں مارنیاں شروع کر۔ یہ بھی دلیل بنا لی لوگوں نے کہ علی بھی کافر ہو گیا، حضور نے آخیا کافر نہ ہو جاؤ، کہ بی بی بھی تے نال طلحہ زبیر تے معاویہ بھی رکھا صاحب سے حضور نے کیا میرے بعد گردناں نہ مارے کافر ہو جاؤ گے۔ اے حدیث نمبر ہے 7078، کافر نہ ہو۔ تے ابو بکرہ نے خود کیا لو دخلوا لیا ما بیشت بکسبت، لوگوں نے آخیا جی مخالف تیرے گھر ہی آون، انہیں آخیا میں سوٹا چک کے بھی انہوں نے نہیں ڈرنا، مینوں ور دین میں ہاتھ نہیں چکنا، یعنی غلط تشریح میں خود ہی مر دینا، اسلام برباد ہوں رہے مرد نہیں کرنا۔ اے نیک نیتی نے بھی بعض بندے دین دی جڑی بہ جاندے کہ اللہ دے رسول دا غلط فرمان جڑا دا غلط مطلب لے کے کنارے سے بہ جاندے، تماشا ویکھدے رہندے ہیں، امت نو اگ لگی ہے، تسی یہ حدیثاں بے موقع ہی چشمہ کری جاندے۔ پیغمبر خدا کہہ سکتے جی فطور امت پوے تو آرام نال تسی بہ رہے ہو، یعنی بالکل اللہ دے رسول دی منشا دے خلاف انہوں نے استعمال کیا۔ تو امام بن حجر پھر شرح فرماؤں دے کہ سوائے چند دے باقی کسی نے منیا، پھر صحابہ کرام باقی ساری اکثریت نے آخا پائی یہ فتنہ نہیں، فتنہ وہ لوگ پاؤں جڑے حکومت کو برباد کرنا چاہتے، اس جنگ سے حصہ لینا لازم ہے۔ اتنے قرآن کی وہ آیت آتی ہے کہ مسلمانوں کے دو گروہ اگر لڑ پن اور ایک زیادتی تو بعد نہ آئے فقاتل اللاتی تبغی، اس بغاوت کرنے والے گروہ نال جنگ لڑو، قرآن کا حکم ہے۔ یہ فتنے نہیں کہ نہ یہ تلواراں لے کے آنے والے جڑے کافر ہو کے مرتے ہیں، نہ یہ دوزخی ہوں، قرآن سے عمل کر رہا ہے۔ تو تدے نظر رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں کہ لوگوں نے مانے نہ دے کوئی نہ منے، اور یہ بجائے زیادہ اکثریت جڑی سی یا حضرت علی رضی اللہ عنہ کھڑی ہوئی ہے دوجر انہیں حصہ لیا، اس تو یہ مانے یہاں چیزوں کے کرنے بھی مسلمانوں کی لڑائی چ نہیں ہونا چاہیے، مسلمان تلوار لے کے آ جان تو دوستی ہوں۔ اج کل بھی کئی کی زبانی میں سننا یہ ہوئی حدیث پاک، اور چھوٹو جی مسلمان ہی ادھر ہی مسلمان کم بختو، جس گل ہی حضور نے آخیا سی کہ لڑائی جڑے لوگ کرن تلواراں لے کے آن وہ صرف بے مقصد جنگ ہے، جڑے صرف دنیا داری لی کوئی غرض نہیں، دو گنڈے بدماش میں تلواراں لے کے آئے اتنے کہو، جدھر ایک خلیفۃ المسلمین ہے دوجے پاسے باغی ہے، اتنے تسی یہ حدیثاں چشمہ کر رہے، اور یہ بھی خود رسول کریم علیہ السلام نے آپ وضاحت کر دی۔ چنانچہ فرماؤں دے ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ وقد اخرج البزار، اے 34 صفحے تمہیں پڑھیں، فی حدیث القاتل والمقتول فی النار زیادہ تبین المراد، کہ اس حدیث دے نال ہی امام بزار نے جدو یہ بیان کیتا نال ایک اور ٹکڑا بھی حضور دا بیان کیتا جہد نال دی مراد واضح ہو جاندی، گل کھل جاندی ہے بے حضور مسلمانوں کی کہڑی لڑائی نو آندے کہ قاتل مقتول دونوں دوزخ، واہ ازکت تلتم الدنیا فالقاتل والمقتول فی النار۔ اے ہن خطبہ سندا تسی یہاں سارے نے جا کے باہر گل سنانی ہوئے تو سارے کی گلوں فرق پہ جانا، اسے تو حدیثاں جہاں حفظ نہیں سی لوگ کرتے، گل سنی کہ تھوڑی یاد رہی کہ زیادہ ترک جمع کری گئی کہ اس ساری گل دوجیاں کتابوں سے اکٹھا کرو تو پوری گل حضور نے کی کہی سی۔ تو فرماؤں دے اصل بات آپ نے فرمائی ازکت تلتم الدنیا، اگر تسی صرف دنیا نہیں لڑو، کوئی دین دا کام نہیں، کوئی اسلامی حکومت دا کام نہیں، صرف حضور ہی دنیا دی خاطر جنگاں لڑو، فالقاتل والمقتول فی النار، پھر جڑے نا لڑن قتل کرنے والا بھی تے قتل ہون والا دونوں دوزخی،
انہاں چوں کسی بھی نہیں جتنا اسلامی نظام ہے انہاں جہاد ہے دنیا نہیں لڑتی وَيُؤَيِّدُ مَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ بِلَفْظٍ لَا تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتَّى يَأْتِيَ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَدْرِ الْقَاتِلُ فِيمَا قُتِلَ وَلَا الْمَقْتُولُ فِيمَا قُتِلَ یہ تائید ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دے مسلم شریف کی حدیث کر دی ہے کہ آپ نے فرمایا دنیا ختم نہیں ہونی یہ دنیا چلتی رہنی ہے حتیٰ کہ ایک زمانہ ایسا آ جانا آ گیا ہو حتیٰ یأتی علی الناس زمان لا یدری القاتل فیما قتل قاتل نے پوچھا تو کہ ماریا کوئی بھی وجہ نہیں دس سکوں گا خواہ مخواہ گنڈے پستول چکی پھر بندوقاں ایویں کسی پڑے من ذرا گل ہوئی مار قاتل بھی نہیں دس سکوں گا بھی قتل کیوں کیتا تے مقتول غریب نہیں دس سکوں گا مینوں کیوں ماریا یعنی خواہ مخواہ قتل و غارت فرمایا اے ہونی وکیلا کیف یکون ذالک لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول اس طرح کی ہو جانی نہ قاتل نوں سمجھ کیوں مار رہے ہیں نہ مقتول نوں کوئی خبر میرا کی قصور ہے کل ہر غنڈہ گردی القاتل والمقتول فی النار سارے دوزخ سے قال القرطبی فبین هذا الحدیث ان القتال اذا كان على جهل من طلب الدنيا واتباع هوا فهو الذي يريد بقول القاتل والمقتول من النار قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں رسول اللہ دی انہاں حدیثاں نے واضح کرتا بھی اینا کہ فکرہ نہ بولیا کرو قاتل مقتول دو میں دوزخ سے اے انہاں لوگوں دی گل ہے جڑے ایسی لڑائی لڑن کہ صرف دنیا چاہتے اپنی نفس دی خواہشات دے پیرو کوئی دین دا مقصد نہیں انہاں دا اے نبی علیہ السلام دی مراد ہے قلت من ثم كان الذين توقفوا عن القتال في الجمل والسفين اقل عددا من الذين قاتلوا ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں اسے پاروں کہ زیادہ صحابہ کرام حدیث دی صحیح تشریح دا پتہ سی جڑے لوگ جنگ تو رکے رہے جمل اور صفین یہ بہت تھوڑے اور وہ لوگ تعداد بہت زیادہ جڑے کسی نہ کسی پاسے کھڑے انہوں نے کیا ہے کوئی ایسے ایمانداری کا نہیں بیڑا ڈبن دیا تسی آرام نہ تماشا ویندے رہو ویسے اس لڑائی چ نہیں ہونا یا ادھر ساتھ دیو جے انہوں حق تے سمجھے یا ادھر دیو تھوڑے سی جڑے قتال تو رکے ورنہ زیادہ لوگوں نے دخل دیتا اس تو ہن بھی قیامت تک بھی سامنے آئے انہوں نے بیگانہ جھگڑا سمجھ کے نہیں آرام نہ بیٹھے رہو نمازاں روزے کر دے اسی یہاں گلاں کیوں آئے فیصلہ کرو یہ توقف کوئی شے نہیں یہ ذہن دی سمجھ کمزوری ہے کہ تہاڈے کو فیصلہ نہیں ہوندا کون یہ آرام نہ بہ جانا ویسی وچ نہیں بننا کوئی عقل مندی نہیں نقصان پہنچانا اور نقصان یہ صرف اہل حق دا ہونا جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب پوچھا بھی یہ کی ہے ساتھ میں نبی وقاص اور محمد میں برا نہیں کیا مگر فرمایا وہ لوگ ہے جنہوں نے نہ باطل دا ساتھ دیتا نہ حق دی مار کی انہوں نے بالکل پٹھا بٹھایا میرا اگر یہ میرے نال کھڑے ہوندے تو کیوں نہ ایک کم سارا سیدھا ہو جانا اس تو یہ درویش یہ پرہیزگار ہے کہ مسلمانوں کی لڑائی چ نہیں ہونا یہ سب تو زیادہ خطرناک یہ لڑن والوں سے پیڑے ہے کسی پاسے ساتھ نہیں دیں ہوں تے سامنے معاملہ آ رہا یہ بھی محتاط رہو یہ کوئی سیاسی بات نہ سمجھا کرو تو انہوں دینی مت منہ سے تھکو جڑے آدھے الیکشن چسانا رہے انہوں کے نال دے جڑے آدھے کہ حق دا پہلو جڑا کمزور کرو تے سامنے گواہی منگی جاتی ہے بھائی علاقے دا اور ملک دا فیصلہ ہونا کہ ہاتھ باغ ڈوڑ دیں تھوڑی عزت انہوں کے وسط ہونی تا مال ہونا جاننا تھی اس پاسے پلے چ وزن پاؤ کہ کون لوگ اچھے تھی آرام نہ بہ جاندے کہ نہیں یہ جمہوری کفر ہے اور فلانا اسی نہیں چلنا یہ وہی بےوقوف لوگ ہیں جنہوں نے اس وقت آخیا کہ لڑائی جڑی مسلمانوں کی یہ نہیں ہونا وہ خواہ مخواہ کی لڑائی کو لڑتا اس کنجر نہ دیو ایک آدمی غریب آتا انصاف لیا اس ملک دین لیا تھی اتنے بھی یہ گلاں کری جاؤ بھائی نہیں اسی کسی پاسے نہیں ہونا کوئی عقل مندی بہت نقصان ہوگا کہ تسی یہ بے دیناں دا کچھ نہیں بگاڑیا بلکہ در پردہ انہوں نے تائید کی انہوں نے ووٹ ودایا یہ اگر دوجے پاسے تسی کھڑے ہوندے پردہ چک نہ جانا اس تو عقل مند بنو دین حکمت ہے بالکل دانائی بخشدہ کہ کوئی پڑھائی کرتا ہے تیری اپنی بیٹیاں تیرے دی تعلیم دا بچیاں دا تیرے دین دا یہ ملک کی کشتی ہے جڑے تو سوار دے یہ ڈرائیور بناؤ لگے جے ملا بناؤ لگے تو فیصلہ ہی نہیں کرتا جو یہ فرماؤں کہ جنہاں نہیں حصہ لیا وہ تھوڑے سی زیادہ وہ لوگ سی وَكُلُّ مُطَابِّ الْمَعْجُورِ انشاءاللہ ہاں فرماؤں دے سارے نے اپنی اپنی جا سے سمجھا جنہوں غلطی لگی ہے انہوں نے بھی اللہ اجر دوں گا دوجیاں نے اجر دوں گا بخلاف من دا بعد میں من قاتل اللہ تعالیٰ بھی دنیا البتہ جڑے بعد چاہے مسلمان تے صرف دنیا نہیں لڑتے مردے رہے وہ ہو رہا کما سایات یا نبی بردہ رسمی رہے واللہ عالم جیسا کہ حضرت ابو بردہ دی حدیث اگے آؤگی انہوں نے آخیا عبد الملک بھی خدا دی قسم دنیا نہیں لڑ رہا نجدہ بھی پھر دنیا ہی رہ گی مگر حضرت علی دیاں جنگاں تلاش بہرے دنیا نہیں سی ہر آدمی اپنی جگہ کو دین دا کام سمجھ کے لگا تو فرمایا تھے انہوں کوئی نہ لاؤ ایک گل کوئی نہیں بالکل غلط بات ہے اگے فرماؤں دیا ذہب جمہور صحابہ والتابعین الی وجوب نصر الحق وقت الباغی اے حصہ تو پڑھ کے سنونا کہ دین دا ایک ایسا چیپٹر ہے جنہوں دین دار لوگ پڑھانا چاہتے
کہ صرف اللہ اللہ کرو اپنے نہیں، فرمایا جمہور صحابہ اور تابعین، تھوڑے جنوں مغالطہ لگا مسلمان کی گل نہیں ہونا چاہیے، ورنہ اکثریت صحابہ اور تابعین نے سمجھا ادا وجوب نصر الحق، بہ کے آرام نہ ہوش واسنا فیصلہ کرو کہ حق تے کون ہے، وہ مدد کرنا فرض ہے، نماز روزے تو بڑا فرض ہے کہ وہ ساتھ دیو، وہ قتال الباغین، اور جڑے دین سے خرابیاں مچا رہے باغی انہوں نے جنگاں لڑو، وَحَمَرَ هَؤُلَاءِ الْأَحَادِيثُ الْوَارِدَةُ فِي ذَلِكَ لَا مَنْ ضَعَفَ الْقِتَالَ وَكَثُرَ نَظْرُهُمْ مَعْرِفَةَ صَاحِبِ الْحَقِّ، انہاں کہا نہیں نہ سمجھ آؤں دی، یہ نہیں تھوڑی عقل دا مالک بے فیصلہ نہیں کر سکتا کون حق تے کون بد تے، وہ کنارے تے بیٹھا تے اللہ انہوں معذور سمجھو گا، ورنہ گل کوئی نہیں۔ وَاتَّفَقَ أَهْلُ السُّنَّةِ عَلَىٰ وُجُوبِ مَنِ اتَّبَعَ أَحَدًا مِنَ الصَّحَابَةِ بِسَبَبِ مَا وَقَعَ لَهُم مِّن ذَلِكَ، ہاں جو انہوں نے بیچارے ساتھ نہیں دیتا انہوں نے بھی غلطی لگی، دوجے نے برا نہیں کرنا چاہیے۔ اہل سنت دا یہ کہنا ہے بھی تان نہ کرو، مارا چنگا نہ کہو، انج حق تے باطل نو پہچانو کیا صحیح ہے ایسی کو غلطی ہے۔ ولا عرف المحق میں مگر چ پتہ چلتے بھی حق تے لأنهم لم يقاتلوا في تلك الحروب الا عن اجتهاد وكذا فالله دارن مختلف ليس، کیونکہ ہر ایک نے جنگاں اپنی اپنا زور لایا سمجھنے کی کوئی، اللہ غلطی والے معاف کروں گا، بل ثبت ان یوجر اجر واحد ونصیب یوجر اجر، جن نے صحیح سمجھا دو ثواب دو جن ایک، کما سیاتی بیان فی کتاب الحکم، وحمل هؤلاء الوعید المذکور فی الحدیث علی من قاتل بغیر تابع سائق بل بمجرد ضرب الملک، وہ آندے جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آکھیا نا کہ تلواراں لے کے آمنے سامنے آنے والے دوویں دوستی، اینوں جمہور صحابہ تابعین نے آکھے حدیثاں انہاں لوگاں لیا جنہاں کو کوئی وجہ نہیں، کوئی انہوں دے پلے دلیل نہیں، بغیر وجہ تو صرف دنیا دے ملک لی وہ ڈردے پھردے، ولا یارد علی ذالک من ابی بکر اعلان من القتال مالی لان ذالک بکر اجتهاد من ابی بکر حتی الی امتناع والاحتیاط نفس ولا من نسو، تے جے تے کوئی اعتراض کرے کہ حضرت علی دی جنگاں تو کہ ابو بکر نے روک دیتا، تو فرماؤں دے بھی ابو بکر دا اجتہاد ہے، جے تو انہوں سمجھ آئی بے روک کے رہنا چاہیے، ورنہ ایک گل کوئی نہیں۔ قال الطبری، اے ہن اپنے دلاں تے لکھ لیا، ہر شخص مسلمانہ تو اپنی ذات لے خسی نہ بنے مرد بنے، ایک خسی ہے بالکل جنہیں تبلیغ کہ اللہ اللہ کرو لوگوں نے، یہ میں ہی آنا کہ لوگوں نے خوشی پھیلے، کوئی مسلمانہ جو غیرت نہیں رہنے دے، جی دین آیا ہر مسلمان دین لی حمیت غیرت رکھے کہ ملک کی ہو رہا، عدلیہ کی کر رہی ہے، حکمران کی کر رہا ہے، یہ کوئی بیگانیاں گلاں، یہ کشتی ہے جے سوار دے، وہ بس ہے جے بیٹھے جے، تسی اگر ویندے نہیں ڈرائیور کینوں گڈی نوں لے جا کردے رہو ہاں پاواں کہ مکے پہنچ جی، وہ اگر چین نوں لے جا رہا مکہ کتھوں ہونا، اس پڑھوں فرماؤں ہے قال الطبری، اے بہت ضروری حوالہ، لو کان الواجب فی کل اختلاف یاکو بین المسلمین الحرم منو بلزوم المنازل وکسر السیوف، اگر یہ مسئلہ ٹھیک ہوندا کہ جدوں مسلمانوں کوئی گل شروع ہوئے اختلاف ہو جائے تو لازم ہے یہ بھی آدمی نٹ جائے، اپنے گھر دے دروازے کر کے بند جائے، تلواراں دے وچ توڑ۔ امام طبری فرمایا جے ہی گل ہوندی جڑی ابو بکر رضی اللہ عنہ آندے سی لما اقیم حد ولا ابتل باطل، نہ دنیا کوئی حد قائم ہو سکی، نہ چوروں کو پوچھدا، نہ زانیاں نو پوچھدا، نہ ڈاکو، نہ آرام نہ جی مسلمان دی گل ہے حجرے بند کر لو تو بہ جاؤ، فرمایا حدود معطل ہو جاندیاں، باطل دنیا سے مٹ نہ سکتا، ولا وجد اہل الفسوق سبیلا الی ارتکاب المحرمات من اخذ الاموال وسفک الدماء وسبی الحریم، اے ہو جاندہ پھر حال جو ہو گیا، یہ نتیجہ اس بے غیرتی دا، جیوں مسلمان نظریہ دے ضرورت دے قائل ہو گئے نا، ججاں نوں کہنے آندے نظریہ ضرور ساڈے وڈیاں نے کڈیا، کتاباں پڑھ دتیاں کہ اگر کوئی مسلط ہو جاندہ تخت تے بہ جاندہ وہ جب رہا ظالم چپ کر کے بہ جاندہ، اے کتاباں دفتراں دے دفتر جڑیاں افسر عبداللہ نے کڈ کے دتیاں جسٹس منیر نظریہ ضرور کڈیا، فقہ دیاں کتاباں حدیث دیاں شرح کہ آرام نہ بہ جاؤ، دخل نہ دیو، بیڑا دیو غرق کر گیا، بجائے دے کہندے اٹھ کے سامنا کرو، گریبانوں سے پکڑو کہ کون ہے تسی غلط چلاؤ والے، فرمایا ولا وجد اہل الفسوق، اگر یہ گل ہو گئی نا دروازے بند کر لو تو اللہ لاج لگ جاؤ تو فاسق لوگ موقع پا لیں گے، پھر الارتکاب المحرمات، ہر حرام کام ہوگا، ملک کرپشن ہوگی، من اخذ الاموال لوگوں دے مال کھو لیں گے، وسفک الدماء خون بہن گے، وسبی الحریم اور لوگوں دیا بچیاں چھین لیں گے، بین یحاربون انہوں نے جنگ کر کے ویکفر المسلمین یمانم بین یکول حاجی فطرہ، تے مسلمان اینا ہی کہہ دیں گے نہیں یہ مسلمانوں کی لڑائی ہے، کل منگو کی لڑائی دونوں دوستی ہے، آرام نہ اپنے ہاتھ رکھو، تسی ہاتھ روک لو گے وہ حرامی جڑے انہوں کے ہاتھ فری ہو جائیں گے، وہ کھل کے لٹن گے تمہیں ڈاکو چور، وقت نہیں نان القتال فیہ، تسی یہی کہندے رہنا سانو اس جنگ سے منع کیتا گیا نا، وہذا مخالف للامر بالاخذ الی ایدی السفہاء انتہا، تو امام طبری فرماؤں تو دین پر آیا سی کہ بدماشاں دا ہاتھ پھڑو،
وہ سارے کا بیڑا غرق کرتا. یہ غلط حدیثاں ورت کے اللہ آتا سی یہاں ظالم دے ہاتھ پھڑو, تھی آرام نہ بہ گئے, اس لڑائی چ نہیں آنا. اس پاروں میرے بزرگوں دوستو یہ ایویں سیاسی گلاں یہ سیاست نو برا کہنا بھی ایک دین دے خلاف بہت بڑی سازش ہے. جہاں ہو سیاسی گل وہ خدا دیا بندہ صحیح بخاری اور مسلم پر سیاست انبیاء کرتے تھے. لفظی حضور نے سیاست فرمایا کہ بنی اسرائیل کانت تسوسہم الانبیاء, کہ بنی اسرائیل کی سیاست نبی کرتے تھے. کلما ہلاک نبی خلف نبی, ایک نبی فوت ہوتا تھا دوسرا اس کی جگہ کھڑا ہو جاتا. سیاست کی ہے ملکی انتظام. ایسے اپنے کو کر لینا سی ہیرا پھیری جانا سیاست. ایک کنجرا نے ایک بات بنائی, تجارت کا نام مانا ہیرا پھیری, تجارت تے خرید و فروخت. اگر وہ کوئی جوا کھیلتا ہے, سود کھانا ہے, دوسرے دھوکے کر رہا, اس تجارت کے لفظ کا گناہ نہیں, وہ اپنی حرام بدی. تجارت تے صرف خرید و فروخت. سیاست کی ہے امور مملکت اور رعا دے معاملات نو درست رکھنا, کہ رعا جڑی تنگی نہ دیکھنی پے, ظلم نہ ہوئے, خلق خدا آرام نہ. لفظ ہے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی سیاست انہوں نے انبیاء کرتے سی. جب ایک فوت ہوں سی دوسرا چارے سنبھال لینا سی. ہوں آپ نے فرمایا خاتم الانبیاء, میں پیغمبر خدا آخری نبی ہاں, وسیکون خلفا. ہوں نبی نہیں ہون گے, خلیفے ہوں گے, خلیفے امت کی سیاست کریں گے. اس طرح امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ پوری کتاب السیاست شرعیہ فی اصلاح رعیہ, کہ رعا نو ٹھیک رکھنے واسطے شرعی سیاست دین کی انتظام دسنا. یعنی کئی ایسے اچھے عمدہ لفظ ہے جنہوں کے خلاف اینا پروپیگنڈا کیا میں تقریر ہی کرنے والی کروں نا, میری بات جی ہے سیاسی نہیں. اللہ دیا بندہ تیرے منہ سے تھکنا چاہیے بھی تو دین دے بنیادی مسئلے نہیں ہے نا معراج. اور سیاست ملک کا انتظام نہیں ٹھیک کرنا, رعایت حالات درست نہیں کرے, اسلام کی ہے. یہاں کتابوں کے اترنے کی ضرورت کی ہے. اس پاروں قرآن مجید کو کھلی اکھا نہ دیکھے, زیادہ لمبی چوڑی ایک باری گزر لینا. یہ صاف کتاب دس دی ہے یہ غلامہ اور محکومہ نہیں بھی آئی, کسی کے متحد رہن والے اور کسی دوسرے کے زیر سایہ زندگی گزارنے والی یہ ایک حرف بھی نہیں. یہ پوری کتاب آزاداں دی ہے, حاکماں دی ہے. یہ دس دی ہے بھی عدالت بیٹھے ہون گے اس طرح فیصلے سناؤ گے, ایڈاں گواہ گواہی دینا ہون گے, اس طرح شہادت دین گے, اس طرح لوگوں کے ہاتھ کٹے جان گے, زانی جڑے ان کوڑے لگن گے, اس طرح زکات اور ٹیکس وصولے جان گے, اس طرح وہ تقسیم ہون گے, اس طرح دوسرے ملکوں نال تعلقات رکھے جان گے, جنگ اتنے ہوگی صلح. پوری کتاب ہی جی ہے حاکمیت. میں کہنا فاروق ہیڈلے ٹھیک ہے نو مسلم سی, برطانیہ کی مسجد انہوں بلایا کہ فاروق صاحب تسی تقریر کرو, اسلام لیا سی نواں, بڑی پتے کی گل کی. انہیں آخیا یار مسلمان کی کتاب قرآن مجید بہت آ رہا مگر یہ خامی رہ گئی. سارے کہنے توبہ توبہ یار فاروق ہیڈلے ہوں بھی مسلمان ہو کے کفر بکن دیا, گھبرا گیا. انہیں آخیا نہیں ہے وہ کر کی رہا سی, قرآن کی تعریف کر رہا سی, بظاہر ظام سی, نظر یہ آتا سی برائی کر رہا مگر در پردہ تعریف سی. انہیں آخیا اس کتاب کی خامی یہ ہے بھائی میں اس کتاب غلامہ واسطے کوئی تلقین نہیں دی کہ کافر راج کرتے رہتے, تھی انہوں ملکوں سے آرام نہ زندگیاں گزاری جاؤ. 200 سال انگریز راج کرتے تو تے مدرسے چلتے رہے, کوئی جہاد کی تحریک نہ اٹھے, کوئی تھی جانا قربان نہ کرو. قرآن میں نے یہ کتاب نہیں نظر, غلامہ نہیں کوئی درس. اتنے علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے پھر تنز طور کیا دین ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب, کہ سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کے طریقے. قرآن نو مننا تو پھر قرآن بھائی حاکمہ کا دین ہے, نہیں چل ہو سکتا کہ جان چھڑاؤ نہ نمازاں روزہ نہ کھ نہیں بننا. یہ ذکر نیم شبی, یہ مراقبے, یہ سرور, تیری خودی کے نگاہ باں نہیں تو کچھ بھی نہیں. مراقبے ہار بنے, اکھاں میٹیاں, یہ ہوں عرش سے پہنچ گیا جی. میرا مقام ویکو جی, کرسی تو بھی لنگ بیٹھا اتنے ہی دھکے کھان دیا, کافر راج کرن دیا, یہ عرش تو اگے لنگن دیا. بیوقوفی کی حد ہوئی ہے. قرآن مجید دنیا جو حکمرانی لیا ہے, پورا کتاب کا موضوع یہ ہے کہ اللہ کا قانون چلے اور زمین جلیت خدا کی حاکمیت ہوئے, شریعت کے مطابق فیصلے, اور شریعت کوئی ظلم نہیں, دیر نہیں. کل پرسوں پڑھیا یعنی دین تو اینی بے خبری. بیرسٹر ظفر اللہ انہوں نے آگیا یار اسلامی حکومت آ گئی, نہ کوئی تفریح ہونی ہے, نہ کوئی خوشی کی گل ہونی ہے, لوگ سڑے بسے ہونے. اور کہڑے اسلام نے تمہیں دسیا؟ اور بیرسٹر صاحب تھی کدی پڑھے ہوں تمہیں پتا ہوتا بھی دین چی کوئی حل ہے. ٹھیک ہے تھی کوئی بڑھا ویخ رہا ہوگا کیوں منڈے ہستے کھیلتے, وہ بڑھے کا اپنا قصور ہے, دین کا کوئی قصور ہی نہ. دین یہو جہاں سڑیا بسیا, دین خوشی نہ پڑھیا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو کچھ کیا, حضرت امام شیخ اکبر محی الدین بہاری آج مولوی بھی کوئی کرے انہیں آخنا توبہ توبہ دا. رسول کریم اپنی بیوی نے دوڑ لگائی, صحیح حدیث. کئی بے ایمان یار پیغمبر خدا کی کرتے پھر
یعنی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے تفریح کی گل ہے. صحابہ نے آخیا کہ چلے جاؤ، اما دے نال دوڑ لائی. اما فرماؤں ہیں میرا جسم اس پتلا دبلا سی، میں جے موٹی نہیں سی، نکل گئی اگے. حضور ہار گیا. پھر کتے وقت آیا رسول اے میں ہوں کہہ رہا میں نہیں کر سکتا. مولوی کی کرنا پھر مگر پیغمبر خدا دا مرا صحیح بخاری ہے. اللہ کا دین کدو لوگوں سڑ پوس کے رہو. پابندیاں ضرور دسدا کہنا حدود چ رہو. بیگانیاں عورتوں نہ مسافر نہ کرو، انہوں دے گلے نہ ملو، انہوں چمدے نہ پھرو. ہر شہر ہی حد ہے. اور کئی لوگ آتے جیسے سیکولر ہیں اسی آزاد خیال ہیں، حالانکہ تو زیادہ بےحودہ لفظ کوئی آزاد خیال نہیں ہو سکتا. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ایک قدم ہی نہیں اٹھا سکا. اسے آزاد خیال کو کہہ جا چوک تو اشارے توڑ دے تے پولیس مین تو ہٹا دے، دوڑا دیو گڈیاں جہاں جاندیاں، نہ سجے کھبے ہاتھ دی کوئی پرواہ نہ اشارے دی. ایک منٹ سے پتا لگ جاتا سیکولرزم نے کی یہ جی آزاد خیالی نے کی اثر کی. پابندی کہ اپنے ہاتھ رہو، رک جاؤ. ہاں پابندی سے بغیر ہی کوئی گل ہے. بات نے ہر شاید آئی نے کبھی دنیا جہان دی جنی سے کتاب کس طرح کتاب بنی اگلے ورکے کھلڑے رہیں دے کتاب ہی نہیں سنی. ایک دور نے بدھا ہے صفحے چ لگے ہے، 1 نمبر ہے 2 نمبر ہے. ایک تنظیم اور ترتیب ہی جڑی جکڑ کے رکھا جائے دنیا چلی ہے تیری. مشینہ کی ہے پرزے اپنی سیٹ ہے، جوڑے ذرا ڈھلے ہو جاندے پیچ مشین خراب ہو جاندی. اس تو بےوقوف لوگوں دے قانون نہیں چاہیے اور کوئی نظام نہیں چاہیے. وہ نظام معقول ہونا چاہیے، وہ نہ ناجائز سختیاں ہونی چاہیے، نہ کوئی ایڈی کھولی ہونی چاہیے. تباہی ہو جائے بے حیائی اور بدکاری کی رواداری نہیں، اپنے کر جو مرضی ہو. دوسرا موقع آیا تو اتنا ہی رسول کریم علیہ السلام نے سفر پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ میں بھیجا. پھر اما نے دوڑ لائی. اے سنی گل ہم تھی میرے کو آزادی پسند لوگوں نے پوچھا اپنی بیوی نہ پیغمبر خدا دوڑ رہا. حضور نکل گیا پھر آگے. اما موٹی ہو چکی، حضور نے پھر آیا ہاتھ بچل کا ایسا اس واری کا وٹا لے گیا. وہ جڑا سی نا وہ بدلا لاٹ اپنی. میں شیخ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فتح پڑھے بالکل صحیح ہے. دین کو اعتراض نہیں، اپنی بیوی کو ڈانس سکھا لے، اپنے گھر چ سامنے ناچ کرے رقص کہڑا اسلام تک لا انہوں خوش کرے جی وہ کر سکتی ہے. کوئی گل نہیں، دین نو سمجھو تو صحیح. دین یہ ضرور روکو گا تیری بیوی دوسرے جا کے تماشے کیوں بکھاوے، وہ تو لطف اندوز کیوں ہوں. وہ حسن و جمال تیرے لیے، جو بھی وہ کو خوبصورتی تیرے لیے برتے ہوں، تو انہوں دیکھ کے خوش ہو، محبت کر. اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو کیتا اور بے ایمان اٹھیا تو سامنے انہیں کس طرح لکھ دیتی رنگیلا رسول. حضور نے رنگیلا رسول آخیا کہ اے مسلمان دا نبی جڑا تے رنگ رنگیلا. ایویں حدیثاں چو کٹھا کیتا تو وضو کیتا. رسول کریم بہت سارا کہ نماز شروع کر دیں. رسول کریم علیہ السلام جڑے انہوں نے روزہ رکھیا، روزے دی حالت گل مل رہا ہے بہت سارا صحیح حدیثات بخاری مسلم سے پڑھی. نامراد غلط رنگ دے کے آدھے ویکھو پیغمبر خدا کی کر رہا. اور پیغمبر خدا حداں سمجھاؤں سی، اے حد جڑی ہے نہیں تسی پار کر سکتے. اگر جمع کر لیا تو روزہ 2 مہینے لگاتار رکھنے پڑے. یہ اندر رہ کے جو بھی پیار محبت کرو. اللہ کا پیغمبر کی لائنہ نہ کھینچتا دین کتوں پتا لگتا. اس تو اللہ کے رسول علیہ السلام دی سمجھو قربانی ہے ایڈی وڈی جدی اسی کوئی قیمت نہیں دے سکتے. تو آپ نے اپنی زندگی پرائیویٹ اور پبلک نہیں رکھی. یہ کوئی نہیں بیا میں مجمع کرنا تو گھر جو میں کرنا یہ کوئی نہ پتا کرے. بیویاں تک نے آخیا یہ ماواں جا کے پوچھ لیا کر، جی میں بیٹا ماں نو پوچھتا لوگوں نے جا کے پوچھے نہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جڑا مسئلہ اٹھیا امت کیوں متفق ہو گئی، ایڈے ایڈے صحابہ کا روا پی گیا کہ آدمی اگر اپنی بیوی کے قریب جائے سب کچھ ہویا مگر پانی نہیں خارج ہوا، وہ الگ ہو گئے. غسل لازم ہے کہ نہیں؟ چھوٹے نہیں حضرت عثمان جیسے بھائی بن کعب جیسے انہیں آخیا استنجا کرے تو نماز پڑھ لے، وضو کر کے غسل کر لا. غسل یہی سی جی پانی نکلنا. کچھ نے آخیا نہیں یار یہ غسل ہونا چاہیے. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہونی یار تسی کوئی گل نہیں مکاؤ، پچھلے کی پتہ لگنا. یہ لیے پھر چھوکرے چنے بچے حضرت عائشہ رضی اللہ پان دے انہوں نے بھیجا. انہوں نے اما نے جا کے پوچھا تو اما نے پہلے تو آخیا تاری مثال بیٹا اس طرح جی چھوٹے چھوٹے چوزے وڈیا ویک کے بانگاں دین لگ پے. تھی اجے نکے نکے تمہیں یہاں گلوں کا بھی نہیں پتا، تھی پوچھنا آ گیا. انہوں نے آخیا وڈیا نے بھیجا. آپ نے فرمایا جا کے کہہ دو پھر جاوز الختان قصبہ جبل غسل کہ ختنے والی جگہ کے اندر چلی گئی غسل لازم ہو گیا. اے ہوں کڈی وڈی قربانی ہے. ماں نہیں میں پوچھ سکتا مگر اللہ رسول کی بیوی نے دس لی لوگوں کی پتہ لگا بے غسل ہی لوگ نمازاں پڑھتے رہے. ہاں اس تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دین دسن لی بالکل وہ کام بھی کیتے جنہوں عام حالت آدمی وقار دے خلاف سمجھا. میرے جیسا مدد بندہ کرے مگر وہ سمجھایا بھائی دین جڑا ایسا کوئی نہیں جہاں تشدد ہوئے خواہ مخواہ دی سختیاں. حدیث پاک کے اندر آتا کہ رسول کریم علیہ السلام نے ایک ایسا کام کیتا جن تو بعض صحابہ نے پرہیز کیتا
کہ چلو حضور کر دے رہنے یار سانوں نہیں کرنا چاہیے، اپنی یا پرہیزگاری سمجھی، تنزہ بچے۔ نبی علیہ السلام نے پتہ لگا تو خطبہ دیتا آپ نے فرمایا میں تواڈے سارے تو زیادہ دین جاننا تے تواڈے سارے تو زیادہ خدا تو ڈرنا، تے جڑا کم میں کرنا تواڈی کیویں نجات ہو؟ اے مصنوعی تقوی چھڈو تے اپنیاں پرہیزگاریاں دا کوئی فائدہ نہیں، میرا طریقہ جڑا وہ سلام۔ صحابی رسول نے سنن ابن ماجہ سے عید دی نماز پڑھی، کسی دوسرے علاقے فتح ہو گیا، نماز عید تو بعد فارغ ہوئے، انہیں آگیا یار ساری نماز رسول اللہ کے زمانے والی ہے، تکلیس ہے نہیں، لوگوں کے خط تکلیس کی تھی، انہوں نے کیا حضور جو عیدگاہ چ مڑتے تھی چھوٹے بچے بچیاں چھاڑا مارتے اینوں نچتے جاندے، اگے اینوں نچتے جاندے، جلوس نکلتا وہ خوشیاں مناؤندے، اپنے گھر چلا دے رسول اللہ السلام کا اے جڑی موسیقی وہ حد سے رکھنی ہے نا، حد پار ہو جو جس طرح جی لائن تو گڈی لے جاتی ہے پٹری تو ڈبے تباہ ہو جاتے، وہ ایک بنی ہے کہ اینی حد سے ریوے لائن اس طرح جڑی ہوئے اتنے بچ کے ریل چلتی جائیں گی، تھی پیج کھول دو ہاں اتنے ہونے حال ہو، ایک بے لا قانونیت آزادی جڑی بھی کچھ ہے، اس تو زیادہ بےہودہ لفظ ہی کوئی نہیں، جہان سارا جڑا نا کارخانے اور ایک کتاباں اور چیزاں صرف ایک سسٹم کے تحت، عمارت کس طرح کھڑی کہ اتنا جڑے اجنا سیمنٹ لا دے، نظم و ضبط بات میں ہر شاید آئین کبھی ہر چیز دیتے غور کر، گلدستہ کی ہے کھلرے پھول کچھ بھی نہیں، ایک ترتیب نہ جوڑ دے، انہوں نے ایک ڈسپلن چلایا ہو گلدستہ بن جاتا، یعنی ایسا بکواس کر دے اور دانشور بنے تو بلاؤ دے ٹی وی بول رہا ہے ہاں آزادی چاہیے، آزادی دنیا کتنے ہے بھی، آزادی دیتے ہیں ملک تباہ ہو جائیں، عدالتیں اٹھا دو، پولیس نو ختم کرو، فوجاں کر دو جو مرضی کر رہا، یعنی لا یعنی گلاں کر دے، ناجائز پابندی دین کوئی نہیں لاؤں، جڑی مناسب چھٹیاں نا سب عید دا دن رسول کریم علیہ السلام صحیح بخاری شریف چادر لے کے لیٹے دوسرے پاسے منہ کر کے، دو بچیاں لے سکتا بے مونیت ہے، کوئی وہ پیشہ ور نہیں سی گاؤن والی، مگر بچیاں تھوڑا بہت گانا بجانا دفعہ بجا رہی ہیں ڈھولکی اور گیت پڑھ رہی، حضرت ابو بکر رضی اللہ آ گیا، یہ ایسا سن لیں گے بھی 10 بجے سے حضور دے گھر سے عید دا دن، جہاں حضرت ابو بکر رضی اللہ آخیا کہ رسول اللہ دے گھر شیطانی واجا، وہ تو پتہ کی لگتا بھی عام منع ہی سی، یہ اجازت نہیں سی، ورنہ کیوں آگے میں ماور شیطان رسول اللہ دے گھر سے شیطانی ساز بج رہا، حضور نے بھی نہیں آخیا شیطانی نہیں، وہ دلاں جمایا سی بھی یہ جڑا دھندا نا موسیقی دا یہ نتیجہ کوئی نہیں اچھا۔ باقی ہوں جڑا لوگ آتے چاہ گل آ گل، وہ دنیا کی کہڑی شاید نفے نہیں رکھی، کوئی شاید اس دنیا خدا نے ایسی نہیں پیدا کی جنہوں میرے پراؤ شر میں آخیے نری خراب پیدا کہ خدا بھی کلا ہوں، وہ پاک خدا ہے، انہیں جو بنایا وہ اچھائیاں بھی ہیں خرابیاں بھی ہیں، شراب اور جوئے دے بارے اللہ پاک آندا کل فیہ ما اسم کبیر، یہ اندر نفع بھی ہے لوگوں کی مگر گناہ جڑا زیادہ، اللہ نے انکار نہیں کیتا کہ نفع نہیں مگر وہ خرابی زیادہ، اس تو موسیقی ہوئے بے پردگی ہوئے دوسرے کچھ نہ کوئی فائدے تو ہونے ہی ہیں، جوئے اور لاٹریاں بھی ہے گے مگر جڑا معاشرے نو نقصان ہے اخلاق کی تباہی ہے، اللہ تعالیٰ میزان جدو ترازو تولتا وزن کرتا یہ منفعت زیادہ یا مضرت زیادہ، یہ ہے نہیں کہ سرے تو فائدہ ہی نہیں، نقصان کی ہے، اور نقصان بھی دنیاوی نہیں ویندا پیسے گھٹ جانے کی نہیں، اخلاقی ویندا کہ یہ کردار سے کی اثر پاؤ گا۔ شراب جڑی ہے حرام کی تھی، اللہ فرماؤں شراب کی ہے جس طرح ہور ارک پیندے کر کی ہے، مگر یہ تو عقل ختم ہو جاتی ہے، تھی سمجھ ہی نہیں سکتے بھی ماں ہے کہ بھن ہے کہ کون ہے، اور ارباں یہ سمجھنا آسان سی، انہوں نے غیرت سی، ہوں بغیرت لوگ کوئی نہیں خوش ہو کے آتے میری بیوی چور اللہ اپنی میرے بغیر دے دے، یہاں خنزیروں کی سمجھانا، عرب اینی خرابیاں دے باوجود غیرت سی ہماری کہ میری چی بھن ایسا کو کرے، اس تو جب قرآن نے آخیا شراب پین کا نتیجہ کی ہے کی بن رہا، پھر انہیں شراب پیچھے تاری بھن چھیڑتا مڑ کے جو ہوش آمدی وڑتے پھرتے وڑتے سی چھڈتے نہیں سی، اللہ نے کہا کام ہی نہ کرو جس نے اتوں تک نوبت پہنچ گئی، بالکل انہوں نے آخیا کہ رسول نے سچ دس سانوں تباہی کے رستے جوڑا، یار شراب پیو ہی نہ کہ کسی دھی بھن چھڑو نشے پھر جو ٹکڑا وڈنا ہے اس نے یہ نہیں ٹھیک پہ رستہ بند کرو، ہاں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اس طرح ہی لوگوں کا علاج کیا، یہ جڑا تشدد یا فراغ کچھ نہیں، دین حکمت ہے، بالکل رحمت ہے حکمت ہے، علاج کرنا نہیں چاہیے بھی پوری طرح سمجھ۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کی مجلس ہے، اس طرح ہی لوگ بیٹھے، نوجوان آیا انہیں بلا جھجک کیا کہ اللہ کے پیغمبر میں زنا کرنا چاہنا، مینوں زنا کی اجازت دیا، انہیں چھتر چکیا انہیں ڈنڈا چکیا لگے مارن کٹنا، اپنے بہ جاؤ آرام نہ، سب نو ٹوک انہوں کول بلایا اور کول بلا کے پہلا منطق اور عقل نہ سمجھایا، لاجک نہ فرمایا، بیٹا
اگر کوئی بندہ مینوں کہے وہ نام لے کے کیا کہ میں یہ ماں نہ دنا کرنا چاہنا، تو راضی ہے میں انہوں اجازت دے دیں؟ کچھ ہوش ٹھکانے بھن کا کیا اور کیا غصہ آتا گیا کہ ٹکڑے نہ کر دیں آ میرے پت جا پھر توں میرے کو اجازت منگنا، وہ بھی کسی کی ماں ہونی ہے، کسی کی بھن ہونی ہے، کسی کی بیٹی ہونی، جب تو اپنے لیے پسند نہیں کچھ چیز نہ ہائی آئے تو دوجا پھر رسول کریم علیہ السلام نے جڑا آپ کو اصل ہتھیار سے آیا سر تو پیروں تک ہاتھ پھیریا اور نال لگا دعا کی کر اللہ دی شرمگاہ پاک کر. صحابہ کرام فرماؤں رب کی قسم اسی اس نوجوان پوری زندگی اپنے انگوٹھے تو نگاہ اٹھاؤندیا نہیں دیکھی، ایسا پاک ہویا دل چ وڑ گئی گل بھی کہڑی اجازت تھی منگتے پھر بھی یہ اندھیر ہی مچنا نہ پہ تھی لوگوں نہ کرو گے تے گھر سے تباہیاں مچ جانگیاں. اس تو دین میں بدنام کرنا کوئی گل نہیں. باقی وہ حضرت ابو بکر نے جڑا بے جا استعمال کیا چلو وہ بھی انہوں کا فہم مگر ہے گا غلط، تدے جمہور صحابہ تابعین نے قبول نہ کیا بھی یہ کوئی گل نہیں مسلمان لڑ جان تے تلوار نہ لے کے سامنے ہمیں وہ خام خادی لڑائیاں وہ جو جھگڑیاں جی گنڈے بدماش کرتے وہ گل. اگر وہ دینی وجوہات ہے تو بالکل ساتھ دینا چاہیے. اور یہ کوئی نہیں دونوں شہید ہے کوئی بھی شہید نہیں، بالکل غلط گل ہے. ایک ہی شہید ہے جڑا حق تے ہے، دوسرے جڑے وہ اہل البغی وہ باغی ہے اور انہوں نے اتوں تک کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دو بندوں کا جنازہ بھی نہیں پڑھنا چاہیے، ایک ڈاکو کا کیا اور ایک نال باغی کا کیا. کہ باغی اگر مر گیا صحیح اسلامی حکومت سی یہ تو کوئی نہیں میں مشرف کے خلاف تقریر کرا میں باغی ہوں، کالا باغی. اتنے ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں لوگوں کولوں کڈ لیا کہ جڑا بھی حکومت کے خلاف ہو باغی ہے، حکومت باغی وہ اہل حق ہے. اور اتنے حوالہ دیتا انہوں نے کہ حسین ابن علی باغی ہے، مدینہ شریف والے باغی ہے، عبداللہ بن زبیر باغی ہے، باغی یزید اور دی حکومت ہے. باغی وہ ہے جڑا صحیح رستے تو ہٹ گیا. اس تو حکومت حق سے ہے پھر دوسرے پارٹی وہ باغی. اگر حکومت نائل ہے غلط ہے یہ باغی ہے جڑے لوگ مقابلے چٹتے انہوں کی مدد فرض ہے اور وہ بالکل اہل حق ہے. انہوں نے جنازے پڑھتے باغی کا امام صاحب فرماؤں اتنا بڑا جرم کہ صحیح حکومت بنی ہے کام ٹھیک چل رہا تھی برباد کرنا چاہتے. اور اسلام کے اندر اس شاید اتنا مرتبہ مقام ہے. حیرت ہوں جو نبی دی پوزیشن ہے اور خلیفہ المسلمین اگر وہ صحیح حکومت چلا رہا رسول اللہ نے فرمایا من اطاع الامام فقد اطاعنی، جڑا حاکم وقت کی اطاعت کر رہا جڑا میرے رستے چل وہ وہی ہے جی میری اطاعت کی. من اطاعنی فقد اطاع اللہ، اور جڑا میری اطاعت کر رہا اللہ دی کر رہا. من اطاع الامام، جڑا امام دا مخالف ہے فقد اطاعنی میرا مخالف ہے. ہاں من اطاعنی فقد اطاع اللہ. جے رستوں ہٹ جائے تو زیادہ بدبخت پہ. 7 گروہ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جدوں کتے سایہ نہیں ہونا قیامت دن انہوں نے اللہ نے اپنے عرش کے سائے تھلے جگہ دے. پہلا نمبر وہ چلے امام العادل گنیا کہ حکمران ہوئے صحیح اسلامی حکومت چلا رہا ہے یہ کسی کا ثواب نہیں. میں خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے بارے پڑھیا نہ تو محمد ہے محمد ابن احمد ہے مگر مشہور نظام الدین ہو گیا. دین کی خدمت بڑی کسی لوگوں نے نہ ہی رکھ دیتا کہ نظام الدین ہے یار دین کا سسٹم انہیں ہندوستان قیام کرتا. اور تھوڑے بہت نہیں 700 کے قریب پالکیاں اس زمانے پالکیاں جان کا رواج سی کوہار اٹھاؤ 700 درویش آپ نے نہ گلبرگہ اور علاقوں بھیج دیتا. جاؤ نظام الدین نے جو تمہیں دین سمجھانا سی جا کے سمجھاؤ نہ علاقہ یہ سارا دکن کے علاقے جڑے رونقاں لاچیاں اور ہوں بھی جتنے ڈیرا انہوں کا سی نا قرآن کی پالکیاں دے کیونکہ یہاں سارے ولیاں درویشوں چوں ہندوستان جن قرآن نہ زیادہ شخص سی خواجہ نظام الدین سی. باقی بزرگوں کے اپنے رنگ سے قرآن بہت پڑھتے قرآن کا درس دیں سی. اللہ تعالیٰ نے دین کی بصیرت دیتی. تو آپ نے جو دہلی کے بارے چلان کیا نا یہ ہوں تباہ ہو جانی. صرف یہ ہوا مسئلہ ہویا خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے حوالہ دیتا اور سرکاری مفتیوں نے آخا ہمیں حدیث نہیں چاہیے امام ابو حنیفہ کا قول چاہیے. حدیث نو رد کر کے انہوں نے آخا ہمیں ابو حنیفہ کا قول چاہیے ہم مقلد. آپ نے فرمایا تو میں گفتگو نہیں کرنی. جب اتوں تک یار گل پہنچ گئی اگے پیچھے امامہ کی گل ہوں تھی کرتے رہتے. میں اللہ کے رسول کا حوالہ دیتا تھی صاف کہتا کہ ہمیں حدیث رسول نہیں چاہیے ہمیں قول امام چاہیے. اٹھ گیا مجلس اعلان فرماتا بیان قریب ہوں تھی ویکھو گے دہلی کا کچھ نہیں رہنا. اور لوگوں نے اسی طرح ویکیا نہ سلطان رہا نہ دہلی رہی بربادی ہوگی قتل و غارت نہیں. فرمایا اس شہر نے قائم رہنا جیسے رسول اللہ کے فرمان کی توہین ہوتی پیغمبر خدا کی گل لوگوں سے نہیں لوڑ سانوں اپنا امام چاہیے. امام کی ہے رسول اللہ کے خادم انہوں نے محنت کی تھی ٹونڈیا تو سارے حق لبدا. یہ مالک شافی حنفی اے کیوں بنتے ایک ہی نہ سارے کی لائن ہوں وہ سوچ ہے سب بھی بسم اللہ اللہ ماجر دے مگر حق نہیں سارے کو اختلاف خود دستا بھی کئی راہ دس دیا بھی کسی نے یار صحیح لبا کسی نے نہیں لبا ورنہ انہیں رستے کیوں بننے. بے ادبی بھی حرام ہے یہ بھی گل حرام ہے ویسے امام نے نبی کا درجہ دے دی نبی
تو وہ ہن بھی جڑے لوگ اس علاقے جاندے نا اس بستی چ وہ ہن بھی آندے کہ نہ انہیں حافظ قرآن ہے کسی شہر نہ قرآن دے انہیں درس ہے جنہیں خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ منن والے نے اتنے بٹھائے. اس پاروں دین جڑا ہے کوئی نہیں آندا بے حکومت جو مرضی ہو تسی اللہ اللہ کرتے رہو. بہت زیادتی. جدوں سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جہاد دی تحریک شروع کی انگریزوں کا قبضہ ہو گیا سکھ بہ گئے اے تو 200 سال دل توڑ گئی تیری 2 صدیوں کا غلامی دارو کوئی سوچ اپنی پریشان ادری کا. ایڈا کام کیتا سکول کھولتے کالج کھولتے اسی مست ہو گئے انگریزوں نے لائناں کر دیا جی اتنے نہراں بناتیاں ملک نوں ترقی دیتی. ایسا وقت سی تسی میرے بچے سنتے مسجداں کھڑے ہو جاندے سی ڈیوٹیاں سی مسلمان نماز پڑھے اور بعد سرکار دی خدمات کرونی. انگریز نے آ کیتا انگریز نے چوری چک بنا گولی مارنی سی ریلاں نوں تے سڑکاں نوں تے دوسرے دین تباہ کر دین کا ستیاناش کرتا بے پردگی اور بے حیائی پھیلاتی تعلیم دے نام تے ایسی سازش کی کہ مسلمانوں پتہ بھی نہ لگا کہ انہاں دی اولاد دین تو کنی دور چلی. ساڈے اپنے بچے منکر ہو گئے کہ اسلام کوئی شے نہیں. ساڈیاں بیٹیاں بے پردہ ہو گئیاں نہ ڈنڈا چلایا نہ کوئی تعلیم ہی ایسی کی. تو اس پاروں حکمرانہ تو الگ ہونا. سید احمد رحمۃ اللہ علیہ نے پھر سوچا بھائی سکھ قابض ہو گئے پنجاب سے مسجداں استبل بن گیا یعنی مسجداں نماز اذان بند گھوڑے بند تھے اور باقی ملک تک انگریز سے آ گیا. سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کوئی معمولی آدمی نہیں تھی. کئی پشتاں تو انہوں کا خاندان ہندوستان تو دا احترام ہوتا سی. لوگ انہوں کے قدم چومتے تھے. دائرہ شاہ ملا تقیہ جڑا سی بریلی ہوں بھی قائم اور ابھی بھی اللہ کا کرم ہے انہوں کے خاندان بھی انہوں کی ہر بچی اور ہر بچہ حافظ قرآن اور عالم ہے. پاویں وہ سید ابو الحسن نے بعد ہر بچے بھی پان دے بھتیجے دین کا جھنڈا. سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جدو ویکھیا بھائی دین تو غریب ہو گیا وہ بھی اس طرح حجریاں وڑ جاندے وڑ گئے سی کہ انگریزاں دے جج بن گئے فتوے دیتے امن حکومت برطانیہ سانوں کوئی نہیں آندی چلو ٹھیک ہے. تو اقبال غریب آندا انہاں تے نہیں چاہیے سی ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت نادان یہ سمجھتا ہے اسلام ہے آزاد. سانوں نماز تو ڈک دے اور نماز تو کنے ڈکنا اتنے دہری آ جاؤ کہڑی لوڑ ہے بھی سانوں نماز تو رکھ. اسلامی قانون نہیں آن دیں شریعت نہیں آن دیں برائیاں نہیں مٹن دیں. تو سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پھر جدوں جہاد کا فیصلہ کیتا دو اللہ تعالیٰ نے ایسے بندے دیتے فرشتہ صفت مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ مولانا عبدالحی جیسے عالم نہ انہوں نے پائے دا ہندوستان کی کوئی عالم. تو شاہ صاحب کا تو وزن یہ ہے کہ نواب حمید اللہ بھوپال دے نواب ہوئے فارسی نظم لکھی پہلا شعر ہی لکھا حق لکھا رہے اقبال انداز اے قلم بنوی سالات شاہ ثانیش پیدا نشد بعد اس کا سے اے قلم لکھو شاہ دے حالات اسماعیل دے جدے نال دا مڑ کے ہندوستان سے نہیں جمیا نہ ہو جائے علم نہ ہو جائے جہاد. علم دا ہے حال کہ جو جا کے پشاور ڈیرے لگائے افغانستان دے علماء کٹھے ہوئے مولویوں کو بڑے بہانے ہوندے ٹالن لی دعوت دیتی سید صاحب نے کہ جہاد دے لئی سارا ساتھ دیو ملک دارالکفر بن چکا کافراں دا قبضہ وہ تو جان چھڑاؤن لی بھی ہن گل ٹھیک ہے یہ کی اسی رد کریے بہانے بناؤ بے انہاں کو مسئلے پوچھو نہ انہاں کن تسی کہہ امیر لشکر دے تانوں کہدا امیر منیے تہاڈی بیعت تہاں تے دین نہیں آؤں. کیمپ چ آ گئے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ جان دے نہیں سی سوال کٹھے کیتے ہر علم دے جڑے مشکل سی نا کہ اصول فقہ چاہ رہا منطق چاہ رہا چھانٹے. شاہ صاحب کھرکرا کر رہے سی گھوڑے نے فوجی وردی سی نماز بھی بچپن تو فوجی وردی پہنتے سی اللہ نے انہوں نے ذوق ہی دیتا. مولوی حضرات آ گئے سلام کیتا انہوں نے آخیا سی اتنے مولانا اسماعیل صاحب نے ملنا. آپ نے فرمایا کی گل انہوں نے آخیا ملاقات کرنی. شاہ صاحب نے کیا کوئی دسو گل جڑی گل کہنے گے یار تو ایک سپاہی ہے تینوں کی تو شاہ صاحب کا دس. انہوں نے آخیا نہیں سناؤں کا کوئی ہے سوال شروع کر دے. شاہ صاحب نالے کھرکھرا کری جان نالے ایک فکرے گنڈ کھولی جان وہ سارے اکدے حل ہوندے جان. 2-4 تو بعد انہوں نے آخیا سپاہی سپوئی تو کوئی نہیں کہنے کہ تو ہی اسماعیل ہے کہنے گا ہاں میں نہیں لوگ اسماعیل ایڈا عالم اے قلم بنوی سالات شاہ ثانیش پیدا نشد بعد. تے تبلیغ دا اینا ذوق اینا سمجھو نشہ کہ دہلی دے اندر ایک دن پالکیاں جا رہی ہیں. شاہ صاحب اپنے مدرسے کے سامنے کھڑے دادا ایڈے ملک دا سردار شاہ ولی اللہ پر دادا شاہ عبد الرحیم اس کونسل سی جنہیں فتاوی عالمگیری لکھیا بادشاہ سلام کر دی. شاہ صاحب نے پوچھا پالکیاں کی ہے اور دین اساں کی سننا سی کسی مزدور کو ملنا نہیں چاہتے اور چاہے نہیں یہ گناہ گار لوگ ہیں نہ سلام نہیں لینا. شاہ صاحب نے جیسے پوچھا بھی کی ہے پالکیاں انہوں نے آخیا فلاں جڑی ہے نا عورت کنجری وہ گھر میلا
یہ ساریاں شہر دیا فاشا عورتیں جو اتنے جمع ہو رہی ہیں، یہاں نے گاؤنا وجاؤنا کھانا پینا رونق میلا، شاہ صاحب کو چین نہیں آیا، قوم دے رہا اور سوچتے رہے اسماعیل اگر قیامت دن نے پھڑ لیا کہ سانوں تو اسماعیل نے کدی آ کے نہیں سمجھا، تیرے کو کی جواب ہو؟ رات پھر گھردیاں تو بھی چوری کشکول لیا، فقیر دا لباس بنایا، دروازہ جا کھٹکھٹایا، اندر رونق لگی، ساز بجن اپنا رنگ رمالیاں ملا رہی ہیں۔ اور مائی جڑی سی انہیں نوکرانی نے آخیا جا سائیں نو جا کے خیر پایا، وہ آئی لے کے خیرات، شاہ صاحب نے آخیا اما جی نے آخی بھی نہیں وہ سائیں آتا میرے مرشد نے مینو ایک صدا سنائی ہے، وہ جنہ چر میں وہ صدا سنا رہا رہا میں خیرات نہیں لیتا، میری صدا سن لو۔ انہیں آخیا چلو یہ بھی رونق سی، شاہ صاحب نے اندر بلا دیا، آپ نے جانے سورہ الحاقم التکاثر پڑھی نا، آواز جیسے گونجی دنیا چھتاں تے چڑھ آئی، یار شاہ اسماعیل تھے، موت دا آنا، دنیا دی رونقاں دا فانی ہونا، یہ سارے رنگ رلیاں مٹ جانے، ایسا نقشہ کھچیا، چیخاں چیخاں، ہاتھ جڑے سی دیواراں نہ رگڑ کے مہندیاں لاؤن، چوڑیاں توڑیاں، کنیاں نے اتنے شاہ صاحب دے ہتھے توبہ کر کے آخیا مجاہدانہ سارے نکاح کرا، فرمایا اسماعیل اتنے نہ آتا کنیاں دو دخل چلیاں جاندیاں، حساب میرے کو ہوتا۔ تو سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اے لاپرواہی جڑی غیر جانداری، میرا خطبہ صرف ہے کہ دین دے بارے جڑا نا کہ اسی کنارے تے جی چلو ہوندا سانوں کی ملک کی ہو رہا، یہ تو بڑا جرم ہی کوئی نہیں، نماز چھڑ دینا بھی ایڈی برائی نہیں تے ہور بھی کوئی نہیں، وہ انفرادی جرم ہے، ملک ہی برباد ہو رہا، خدا دا دین غریب اور مظلوم ہو رہا، تسی آرام نہ بیٹھے۔ سید احمد رحمۃ اللہ علیہ نے پھر آخیا چلو ملک جہاد دے باز کریے، اور جدوں کچھ لشکر تیار ہو گیا انہوں کی اصلاح بھی کی، شرک تو توبہ کرائی، بدعتاں تو چھڑائی، یہ سارے یو پی سی پی دے علاقے انہوں دے رنگے موحد لوگ سنت دے پیرو، مڑ کے جدوں پھر بریلی چوں نکلے تاریخ چوں نقشہ پڑھیے، شاہ صاحب پھر کنارے تے آئے دریا دے کھڑے ہوئے، سر تو پگڑی لاتی، آسمان نو ہاتھ اٹھائے، بہت روئے، کیا اللہ تو جاننا کہ بریلی چ میری کنی عزت سی، کنی پشتا تو میرے خان دا احترام ہے، کہ مینوں دکھ بھی کوئی نہیں، مگر تیرے دین دی غربت نے احمد نو بے چین کر، دین مٹ گیا اور کافر چاہ گیا، اس گل نے مینوں آرام نہیں لین دیتا، میں تیرے نسلے نکل رہا تو اس مسکین دی بات کر۔ کس طرح پھر راجپوتانہ تے سندھ تے بلوچستان رستے سکھ سی، ایڈا دور رات پینڈا، اور کتنے لوگ داستان پڑھیے دریائے سندھ ڈوب کے مر گئے، پار نہیں کر سکے، کنہوں پیر سبوتلا نے پیر بگاڑا ان سے بگڑیا، یہ وڈے نے پناہ دیتی، بعد اس غریب نو پھانسی دیتا انگریزاں نے کہ تو مجاہدوں پناہ دیتی، کابل کا چکر کٹیا تو پشاور آ گیا، یعنی دین دی بیچارگی نے اسلام بیچارہ مظلوم ہویا، اسی تسبیحاں کھوائی جانے۔ سید صاحب نے اعلان کر دیتا کہ آج تو بعد کوئی مجاہد نہ نفل پڑھے تے نہ تسبیحاں پڑھے، دا وقت بہت گزر گیا، ہن تسی جڑا ٹریننگ لو، تلواراں چلاؤنیاں، تیر چلاؤنے، گھوڑے دوڑاؤنے، یہ آپ بھی حصہ لینا۔ فرمایا ہن ویڑا کی ہے، اسی سجدیاں نو لمحہ کر لیے نا، ترکی وفد آیا، شاہی مسجد نماز پڑھی، ویلے اور سانو کم کی ہے، کوئی جگڑی پھنس گیا 10 واری تسبیح، بے رسول اللہ جس دور پر دے اسلام غالب سی، اسلام کا رہا ہی کوئی نہیں، تو تسبیح لمبی کری دینا، کوئی کم ہور نہیں مسلمان، بہت شاہی مسجد نماز لمبی کی تھی، اور بعد نکل کے شاہی مسجد تو باہر ترکی وفد کا ایک نمائندہ کہنے لگا علامہ اقبال نو کہ علامہ صاحب یہ جڑے تھوڑے امام انہوں کم کوئی نہیں، ایسا نماز ہی کم ہے، ایڈا لمبا رکوع ایڈے لمبے، قوم کیا ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا سمجھے یہ بیچارے درکت کے امام، ہاں نماز پڑھاؤں والے چاہتا سی امام من لے، امام تے خلیفۃ المسلمین سی، وہ امام امت دا کہ ساری امت نو لے کے وہ گائیڈ کر رہا، جب وہ بگڑ گیا دین تباہ ہو گیا، سانو یہ سبق دیتا یار اللہ اللہ کرو تسی توانوں کی، تسی بالکل درویش لوگ جے تہاڈا اسی احترام کریں گے۔ اے آخری گل سنائیے، ایوب نامراد حکومت تے قابض ہو گیا، وڈا ظالم دشمن ملک دا، ایویں امریکہ کو امداد لے کے جکڑ دیتا، قرضے ادوں دے لٹھے کوئی نہیں، 4 کارخانے بناتے، ملک دی بڑی باشی چ رکھی، اور قرضے ہی نہیں ادھر سے لٹھے، بربادی کر دیتی ملک دی، ڈکیت پتر بدماشیاں کیتیاں تے بدکاریاں، فاطمہ جناب مرحومہ جڑی سی انہوں ہرایا جان کے، نتیجے بدل کے پھٹوئے اسے سیکٹری بنیا، اور بعد جلوس کڈیا ایسے گوہر ایوب نے کراچی فتح دا، ادوں تو ایم کیوں بگڑ گئی، یعنی یہ لوگ ایڈے ملک دے خیر خواہ سی مہاجر، ویسے بھی نہیں سوچ سکنا قربانیاں دیتیاں سی پاکستان، جدوں جلوس کڈیا اور ان کی بےزتی کی، کراچی جتایا سی فاطمہ جناب نے، انہوں نے دل تو ہی بہ گیا بھی یہ ملک دے دشمن لوگ، انہوں نے یار کدی محبت کرنی، ہاں کدا سی جرم کیتا سی جناب دی بھن نوں جتایا، بربادی کر دیتی۔
تو سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بلا لیا ملاقات لی. جانشینہ نے مشورے دیتے ہوں بھی دیں نا جسٹس صاحب نہ تعلقات بحال کرو یعنی بدماشی جاری ہی رہے انصاف نہ ہو سکے. سید صاحب کو قابو کرو. سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ گئے کہ اللہ کا بندہ سی انہوں نے جا کے السلام علیکم کیا نے سر بھی نہیں چکیا ادا ہی وعلیکم السلام کہتا تو متکبر بن کے نا دسنا نہیں میرے مولانا جی کوئی گل آپ بلایا سر چکا کے بیٹھا تھوڑی دیر بعد ہاں مولانا آپ آ گئے. مولانا آ گیا کہنے لگا مولانا تسی بڑے عالم جی اللہ نے تمہیں بہت دین دی سمجھ دیتی تسی بہت کام کر سکتے تسی یہ کرو کتاباں لکھو دین تیارہ توارا ریسرچ کرو میں وہ چھپاؤں گا اپنے خرچے ساری دنیا ونڈوں گا. یہ گندا کام جڑا نا سیاست کا یہ سانوں تھی کر دیو تمہوں نہیں یہ چاہنا چاہیے. مولانا نے سن کے آخیا یوں کر لیا بھائی جڑا دین میں پڑھیا نا وہ ایسا دین کوئی نہیں جڑا میں لکھتا رہا تو سیاست نہ ہو. حکومت نہیں چھیڑنا تو اسلام کی ہے میرے کو یہ ہے نہیں. باقی تو اگر وہ کم کریں دین دا کہ بغیر کسی معاوضے تو میں میری جماعت تیرے نوکر کچھ نہیں تر کو منگ دینا وہ نہ مدد کرا. اور اگر تو نہ آیا تو جو مرضی مینوں کرتا رہی نا میں تیرے سامنے کہہ چکا بھی ہر شے تو کر سکتا مودودی کا سر نہیں چکا سکتا. خدا دے دین دے دشمن دے سامنے میں چکنا سوال پیدا ہوں. اللہ کا دین آیا ٹھٹھا آیا ابھی جڑا لا الہ پڑھیا ہوئے دستا کہ ہر ظالم دے اگے سر چکا دو. لا الہ کا تو معنی یہ ہے کہ کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں سوائے خدا دے. یہ اگر جرت اور دلیری نہیں پیدا کرا توحید کی ہے. توحید موحد برپائے ریزی درس کہ فولادے ہندی نیائی سے برسرس. موحد وہ لا الہ پڑھنے والا کہ پاویں وہ پیران سونے دے ٹیر لا دے پاویں ہندی تلوار وہ سر تے کرے. موحد برپائے ریزی درس کہ فولادے ہندی نہیں برسرس. امید و حراسش نہ باشد دے کس نہ کسی تو آس رکھے تما نہ ڈرے ہم ہی است توحید بنیاد توحید است. یہ توحید کا نقطہ دے ہی نہیں سمجھا ساری عمل کٹھے لاؤں ہے لا الہ الا اللہ کچھ بھی نہیں تینوں لبیا. اس پر معاشرہ چودھری برادری بیوی بچے حکومت مسلمان نہ اگے چک گیا تو کائنات بھی لڑ جاتی. اقبال نہ میں ستویں آسمان تو اس چیخان کی آواز سنتی ہے فرشتے رونا شروع کر دیں کہ مرد مومن جڑا محکوم غیر ہو گیا خدا رو من لگا غیروں کے سامنے چک گیا. ہاں نو افلاق تو اس چیخاں ہوندیاں کہ بنایا تینوں کر دیا کم کی شروع کر قرآن تک تینوں دیتا سی. اس تو میرے پراؤ کدی کوئی آخر مسلمان لڑن تو تلواراں لے کے دوستی ہے اس جس کو ورت لینا کدی کوئی ورتدا. تد میں تھوڑا جہا تھوڑے سامنے بیان کیا بھی ٹی وی شی وی تو دھوکھے نہ کہو دین اسلام تے ایسی کوئی گل نہیں. ایک پاسے خام خواہ لڑن مرن بھی دوزخ جانا لا ایک پاسے حق لی تلوار اٹھاؤ لی ہو این صحیح رستہ آندا اور مسلمان دی تلوار اسے گل لی ہے. تے اللہ دے رسول علیہ السلام نے میدان وہ چاکھیا سی اپنی تلوار دے بارے کوئی ہے جڑا رسول دی تلوار دا حق ادا کرے. سارے کام گئے کہ رسول دی تلوار دا حق جڑا ہے تو مشکل. رسول دی تلوار ہاتھ پانی سوکھی ہے. اس وقت حضرت سماک آیا ابو دجانہ نے آخیا اللہ دے رسول میں دا حق ادا کروں میں یہ اسا جہاد کروں گا جی ہونا چاہیے. پھر اپنے انہیں سرخ پٹی بنی نشانی دیتا یعنی پٹی تو ہی لوگوں نے پہچان لیا بھائی یار ایسے مسلمانوں کا سب تو دلیر آدمی میدان سے. انہیں آخیا میں لوگ کے بھی نہیں ہونا میرے سرخ پٹی ہے پہچان لیا کہ میں ابو دجانہ. اینا جنگے وہ چنے کارنامے سر انجام دیتے مگر قدر اینی کی جڑا ضابطے کی پابندی ہے کہ عورت سامنے آ گئی حضرت ابو دجانہ نے تلوار محنت کر لی تو لوگوں آخیا کافر عورت سی اینا انہوں نے ساتھ نہیں فرمایا نہیں رسول دی تلوار عورت دے خون نہ نہیں رنگی جا سکتی مردانہ نہیں بننا گے عورتوں مارنا ہے رسول دی تلوار کا کام. اس تو یہ دین ہے جڑا اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے دسیا کہ آزادی بھی بڑی تے پابندی بھی بڑی. بس ناجائز حداں تو روکیا تے جائز خوشیاں بھی ساریاں کرنے کا موقع دیتا. صحیح دین پڑھو تے سنو تے لوگوں بیان کرو. اتنے نہ کوئی دہشت گردی ہے تے نہ کوئی طالبان ہے. یہ خدا دا دین جڑا خوشیاں پڑھیا مگر آوارگی نہیں چاہتا لفنگ پنر بدماشی نہیں چاہتا. اپنی حد تک زینت کرو بنو سنورو. کتنے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سی داڑھی نو ٹھیک رکھنا خوشبوہاں لاؤنیاں کنگھی پٹی. لوگوں نے آخیا بڑھے ہوئے رسول اللہ دے خاندان سے وہ کہہ رہے بیت بن سور کہیں گے. انہوں نے آخیا تھی نہیں چاہتے تھوڑیاں بیویاں جڑیاں پاک دامن رہن جی کچھ بنو سور کے محبت کرو گے نہیں نفرتی ہو جانی. انہیں آخنا ہے کہ سریا بوسا تریا پھر دین نہ خراب کرو بیویاں بھی خوش رکھنے لی جو کہ عبادت. ہاں خوشبو ہوئے مسواک کیوں سی رسول خدا ہونے سب تو پہلا مسواک کر دے منہ سے بدبو ہی آ گئی بیوی کا دے پھر محبت کروں گی. یعنی اللہ دے رسول جس پاسوں ویکھیے سبحان اللہ کامل ہی کامل نہ اتنے دین تے نہ دنیا کسی شاید کمی نہیں. ہر لحاظ نہ آپ اسوہ حسنہ کے نمونے دی زندگی گزاری. اللہ تعالیٰ صحیح فہم دیتے عمل دی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ
سیدنا و مولانا محمد علیہ وسلم. برکت دے اللہ پاک. بسم اللہ. کوئی لمبا چوڑا پرچہ تو نہیں؟ نہیں، بس پرسوں ہے یہ. الحمدللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم سیدنا و نبینا محمد علیہ وصحبہ اجمعین. آپ مسجد دا پچھلے سامنے تھوڑے سامنے رکھیا سی معاملہ کہ مسجد دے تھلے پانی پینا شروع ہو گیا، بڑی مشکل سارا پٹیا پٹایا تو خرچہ ہویا 45,000، مگر وہ پچھلے جمعے صرف حاجی صاحب نے دسیا 12,000 روپیہ. اتنا بڑا مجمع، انے سارے ساتھی تے 45,000 کی رقم بھی بندے پوری نہ کر سکن. بندے دی مدد نہیں تو خدا نو کردا دینا سی. خدا خدا میرا کر جڑا برباد ہو رہا انہوں ٹھیک کرو. یہ لیے بھی حصہ نہ دلیری نہ رہا جائے. کم بختی ہے نا، اپنی بدنصیبی پر اللہ دے کم تے چلتے رہندے. ہن بھی اللہ توفیق رہ دے تو باقی جڑا کچھ چندے نہ جمع کر کے دے دیو، جڑا رہ جائے کوئی گھاٹا انہوں کوئی دوست پورا کرے. اللہ فضل فرمائے. بار بار اعلان نہیں چاہیے. اے مسجد کا کام جڑا انہوں مکمل کرو. اللہ تواڈے کاروبار برکت دے، زیادہ زیادہ دے. اے کرنا جی. اے سوالات ہے کوئی ساتھی نے لکھے رجب کے کنڈوں کی، کنڈوں نہیں لکھنا چاہیے، کنڈوں واہ بھی چاہیے سی. رجب کے کنڈوں کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ نیز اس کا کھانا اور اس میں حصہ لینا کس حد تک درست ہے؟ کیا رجب کو حضرت امام جعفر صادق کی تاریخ یا پیدائش کا دن اگر ہے تو اس کا منانا قرآن و سنت کے نزدیک کیسا؟ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ دی نہ پیدائش ہے اس مہینے، نہ کوئی وفات ہے، کوئی اس دن نہ 22 رجب نہ ان کا کوئی جوڑ نہیں، نہ سنی کتابیں نہ شیعہ کچھ بھی نہیں ہے. بالکل ایک گل بناوٹی ہے. در پردہ جڑا سیزن پکی جو بھی کوئی نہیں، مگر بہرحال مشہور روایت ہے تاریخ دی بے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ دی موت 22 رجب نو ہوئی. اس تو شیعہ لوگ اپنے جگہ تے انہوں نے سمجھ کے وہ ایک بہت خراب آدمی سی، انہوں دی موت ہوئی تے عید دا دن جشن دا دن مناؤ دے بھی پوڑیاں ہون، حلوے ہون، کھاؤ پیو خوشیاں کرو. در پردہ گل ہے. اور امام جعفر صادق بالکل کوئی شیعہ بھی بھرا میری مدد کرے بخاوے بھی انہوں دی پیدائش ہے گی، انہوں دی موت ہے گی کوئی نہیں. رجب نہ کوئی تعلق نہیں. حضرت معاویہ رضی دی موت دا قصہ جڑا وہ بالکل تاریخی ہے. وہ پر دھندا شروع ہویا. مگر یہ گل اگر ننگی کر دے تو پھر جڑے سارے سادہ سنی انہوں نے کہنوں رلنا سی. یہ اسی طرح جال پھس سکتے سی نا بے نیاز آ برکت آ جڑا دعاؤ گا وہ سارے کام ٹھیک ہون گے. بلکہ نال زمیمہ لاتا کہ امام صاحب نے آخیا وہ مشکل نہ حل ہو، برابر سوجی پاوے برابر کھنڈ برابر کیو تے دن قیامت مینوں پھڑ لوے. ہاں ایسی گلاں کو عوام چاہتے واہ 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 کئی چھاپتے ہو جائے اس طرح تو بے وقوف لوگ. نہ کہ جی نہ مراد پوری ہونی نہ کوئی گل ہے. اگر کوئی مشکل ہے مصیبت ہے تو اللہ تعالیٰ نو پکارو. اللہ مشکل حل کرنا ہر زمانے سننے والا، خیرات کرنی وہ نا تے کرو. تو یہ کنڈے کچھ نہیں. کنڈا خود لفظ ہندوستانی ہے. امیر مینائی لکھنوی نے انہوں شروع کیتا. اس تو پہلے نہ کوئی شیعہ ہی کرتا نہیں کوئی نہیں. اس شاعر نے موجزہ مصفح ناطق بنایا 16 صفحے دی ایک نظم جھوٹھی کہانی لکڑ ہارے دی. وہ لوگ پہلا پڑھتے آئے اس نیاز دے موقع دے قصہ جھوٹا. مفتی عنایت علی مرحوم ہو چکے، شیعہ عالم سی، ریاست میرپور خیرس دے سی. میرے سامنے میں آخیا مفتی صاحب کی قصہ؟ انہوں نے آخیا مولوی صاحب کریے، حق دسنا بہت مشکل ہے. بے ساڈے اور ریاست دے نواب بھی یہ کرتے سی. وہ میر جڑے سے انہوں نے دیگاں پکائیاں، مجمع لگا سی بیٹھے، انہوں دا باپ بھی بڑھا بیٹھا سی. میں انہوں دی ریاست دا مفتی سی، میرا بڑا ادب کرتے سی. انہوں نے مینوں ہی پوچھ لے کہ مفتی صاحب کنڈے شنڈے جڑے کی ہے؟ مفتی صاحب آخیا بالکل اسے سمجھ جائے میں پرسرات پہ کھڑا کہ ہوں سچ دس دیا تو ریاست تو چھٹی ہو جانی. یہ اینا خرچہ کرتے ہیں، جی سچ نہ دساں تو دین گیا. میں پھر دلیری کر کے آخیا بھی نواب صاحب سب جھوٹ ہے. نہ کوئی لکڑ ہارا نہ کوئی گل ہوئی ہے، نہ کنڈیا کا کوئی اثر ہے. وٹ متے غیر اگ لگ گئی. میں بعد چ اٹھ کے چلا گھر جا کے میں اپنا بوریا بستر بن لیا. میں ریاست سے اخراج کا حکم نکل. مگر بعد چاہتے اللہ نے ایڈی مدد کی. میں آپ انہوں کو پوچھا تو سنیا کہ بابا جڑا سی انہیں آخیا لعنت ہے تھوڑے جمن کہ ایک عالم رکھیا تو انہوں جی تھی پوچھا انہیں سچ دستا تو غصے کرتے پھر رہے. عالم وہ کہے جو تھی جھوٹ سچ بولتے کی فائدہ اس عالم کا جی انہیں صحیح نہیں دسنا. کہڑی گل ناراض ہوتی؟ میرا وظیفہ ہور ود گیا، مینوں ترقی ہوئی. اس بابے دے لعنت پاؤن
کہ عالم کو حق سنیا کرو، اپنی مرضی دیا گلاں منہ کروانیاں تو پوچھنے کی لوڑ کہڑی، وہ تو اگے تھی سمجھی بیٹھے. تو ایک قصہ جڑا نا ایک کونڈیاں شونڈیاں کا بالکل کوئی شے نہیں، نہ شیاں چاہے نہ سنیا، کچھ بھی نہیں، کھان پین کا ٹونگ. تفصیل سے آگاہ کر کے اندر لمبا دوں تفصیل ہوگی، سوالوں کے جواب ہوگا. یہ چیز کوئی نہیں، خدا تو ڈرو، بچنا چاہیے نا چیز، یہ کچھ بھی نہیں چیز. البتہ میں تھوڑی تحفے کے طور ایک بات عرض کر دینا، جہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ورد. ہر بندہ چونکہ کوئی نہ کوئی مشکل ہوندی ہے، انہوں کرو چھوٹا جا کام کہ جنہوں بھی کوئی پریشانی نہ ہو، دعا کر لگیا سورہ فاتحہ پڑھے، مگر پڑھے اس طرح کہ پہلی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اگے جڑی میم ہے لام نہ رونی، جدا نہیں پڑھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، ایدا نہیں پڑھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. اور پھر جب آوے الرحمن الرحیم 3 باری اتنے رک جانا، الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم، اور پھر سورہ فاتحہ ختم کر کے 3 باری کہنا آمین آمین آمین. اے چھوٹا جا کہ جڑا اج دے جمعے یہی سمجھو ایک تحفہ، انہوں پلے بنو. اور سورہ فاتحہ تو جی خدا اللہ رسول نے کیا، نہ تورات نہ زبور نہ انجیل نہ قرآن، یہ ورگی کوئی نہیں اتاری. اس تو اللہ نے ہر رکعت انہوں رکھ دیتا. اے پڑھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، اور اگے 3 باری الرحمن الرحیم، پھر آخر تے آمین آمین. اللہ آپ مشکل حل کرنا، کونڈیاں شونڈیاں کی کرنا، اللہ کو منگا کرو، اللہ تو سب کچھ نہیں کرتے. اے مولانا فقیر اللہ صاحب نے لکھا جی، بندہ کی کتابیں بہت دیر سے پڑھی ہیں، فروخت نہیں ہو رہی، مہربانی فرما کر اعلان کر دیں تاکہ میرا خرچہ بند ہے، کیونکہ اور کوئی سہارا نہیں خدا کی ذات کے ساتھ. بخاری شریف، مسلم شریف، ابن کثیر، سیرت و ابن نبی مکمل سیٹ دیگر بہترین کتب کا اعلان کر دیں. اللہ آپ کو اجر عظیم عطا کرے. اور میری اہلیہ بہت بیمار ہے، اس کے لیے دعا کریں. انشاءاللہ پین لیے اور مریضوں کی دعا بات کریں گے. باقی مولانا نے جو کچھ کیا ہے تو سن لیا، کتاباں اتنے انہوں کو موجود ہے، جن میں اللہ تعالیٰ نے وسعت دیتی ہے. صحیح بخاری اور طرز میں حدیثاں لے جایا کرو. ایک کار سمجھو اصل سرمایہ جنہوں اکٹھا کرنا چاہیے، دنیا کا مال کوئی شے نہیں. اور دوسرے بھی خرید کے جا کرو، اپنے تو علاوہ اور کسی نے بھی خرید کے دے جا کرو. یہ صدقہ جاریہ ہوگی. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وازواجہ امہات المومنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اللہ حضرت صاحب سربت روگ پوچھ کے جان حاجی صاحب نو کہ کنی رقم کٹ گئی ہے، پوری